رانا صاحب، کپاس انڈسٹری ایک وقت تھا پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر اس کا شہرہ تھا. کیا ہوا؟ اس کا سیڈ ختم ہو گیا، کیپیسٹی ختم ہو گئی، یا ہماری زمینیں بنجر ہو گئی، یا کپاس کہاں چلی گئی ہماری؟ کپاس ہے، اس کو وائٹ گولڈ کہتے تھے، سفید سونا. اور ابھی تک پاکستان کی معیشت میں جو سب سے بڑا اور اہم کردار ادا کیا ہے وہ کپاس نے کیا ہے. کپاس چلتی تو ملک کی معیشت چلتی ہے. بہت انڈسٹری ہے جو اس میں انوالو ہے، لمبی بات ہو جائے گی، اس طرف نکل آتے ہیں. مسائل پہ آتے ہیں. کہاں شروع ہوئی؟ راول پنڈی سے شروع ہوئی. ہمارا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ تھا. بچپن میں نے وہاں اگی ہوئی دیکھی، اب نام و نشان نہیں. اب تو جا کے سائی وال کو کراس کریں تو پھر کپاس کے پودے چڑیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور یہ رحیم یار خان تک جاتی ہیں. ہوا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور جو ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں، جب یہ 90s میں اس پہ بات کی جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مغرب نے، ویسٹ نے ویسے ہی کوئی پکھنڈ بنایا ہوا ہے نا ہمیں پریشان کرنے کا، تو توجہ نہیں دی گئی. گلوبل وارمنگ نے اب ہمارے ویدرز کو اتنے انسرٹن آپ کے پیٹرن ہو گئے ہیں کہ یو جسٹ کینٹ امیجن. مثال سے آپ بات کرتے ہیں، اس علاقے، اس خطے میں ہم بیٹھے ہیں تو چاول کی مثال دوں گا، پھر اس کو ریلیٹ کریں گے کاٹن سے. کپاس کی چاول کی فصل آپ کب اگاتے ہیں؟ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. جولائی میں، اگست میں ہم پنیری کو شفٹ کرتے ہیں. ہوا میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، بارشیں پڑ رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگانے کے لیے آپ کو گرم چاہیے، انوائرمنٹ چاہیے، ہیومیڈیٹی ہو، پھر وہ پودا بڑھے گا. آہستہ آہستہ ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہوتا ہے. نومبر دسمبر میں جا کے سردی آ جاتی ہے. پھر آپ کا پکنا شروع ہو جاتا ہے، دانا بنتا ہے، فصل براؤن ہوتی ہے، آپ فصل لے لیتے ہیں. لیکن اگر جب آپ نے فصل اگانی ہے، جب آپ کو بارش کی ضرورت ہے نا، جولائی اگست میں بارش کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے پنجاب میں جس طرف بھی آپ نکلتے ہیں، خاص طور پہ گوجرانوالا، لاہور، سائی وال، فیصل آباد، سرگودا ڈویژن میں تو کھیتوں کے کھیت پانی سے بھرے ہوتے ہیں. پانی چاہیے آپ کو، بارش چاہیے. جب آپ چاول اگا رہے ہیں، اگر تب پانی ہی نہ ہو، بارشیں نہ ہوں، اور اس کی بجائے جب آپ نے فصل کو برداشت کرنا، ہارویسٹ کرنا، تب بارشیں ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح جو کاٹن ہے، کاٹن بہت حساس اور نازک فصل. جب سوئنگ کرتے ہیں تو اس کو ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر چاہیے. نارملی یہ اپریل میں کاشت ہو رہی ہے، ہمارے جنوبی پنجاب میں ہو رہی ہے. پھر اس کو ٹیمپریچر رائز، ایک سرٹن ٹائم پہ بارشوں کی ضرورت ہے. پھر اس کو پکنے کے لیے چاہیے کہ بارش نہ پڑے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جن دنوں بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب بارش نہیں ہوتی. جب وہ ٹینڈے پک کے تو چنائی کا وقت آتا ہے تب بارش ہو جاتی ہے اور پھٹی ساری برباد ہو جاتی. ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا تھا گلوبل وارمنگ. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو دو کیڑے ہیں، قدرت کا اپنا نظام ہے، ایک پنک بال ورم گلابی سنڈی اور ایک وائٹ فلائی سفید مکھی. ان دونوں میں وقت کے ساتھ جو ادویات استعمال کی جاتی، زرعی زہریں استعمال کی جاتی تھی، پیسٹی سائڈس، ان کے خلاف مزاحمت پیدا ہو گئی. اس وقت جو کپاس کے 3 بڑے مسائل ہیں، جو بہت بڑے مسائل ہیں. نمبر 1 ہے جرمینیشن کی ریشو. نمو کی ریشو 60-70% کے قریب بھی آ جائے تو سمجھتے ہیں بڑی غنیمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 بیج ڈالے ہیں تو 30 بیج ضائع ہو جائیں گے، 30% ضائع ہو جائیں گے. 70% نمو. پہلا چیلنج آپ کو یہ درپیش ہے. اداروں نے کوشش کی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر ایک کوشش کامیاب ہی ہو جائے. ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ویدر پیٹرن کا شفٹ ہے نا، اس نے بڑی خرابی کی ہے، اس نے بڑی تباہی کی ہے. جب بارش چاہیے بارش نہیں ہوتی، جب بارش نہیں چاہیے تو بارش ہو جاتی ہے. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز، گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو کیڑے ہیں پیسٹیسائڈ کی ان افیکٹونیس، پیسٹیسائڈ کی ان افیکٹونیس، اور تیسرا اس کی جرمینیشن، یہ 3 بڑے ہیں.
عرصہ دراز سے اب اس کا حل کیا نکالا مغرب نے؟ انہوں نے جو ان کے خلاف مزاحمت کے جینس تھے، جس کو BT کہا جاتا ہے، وہ ان کے اندر انجیکٹ کر دیا، جس سے یہ اٹیک کریں تو یہ مر جائیں۔ لیکن پاکستان میں جو ٹرپل جین جسے کہا جاتا ہے، وہ مقامی ہم ابھی تک کوئی مؤثر ویرائٹی تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے ادارے بھی ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے کچھ ویرائٹیز کو، میں نے کہا نا میچور ہونے کے لیے 6 سے 10 سال کا آپ کو عرصہ چاہیے، تو ابھی میچور نہیں ہوتے ہیں۔ کسان ہمارا سارا سال اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ ہے کہ مجھے جناب نئی ویرائٹی چاہیے، تو وہ اسی لالچ میں پیسے بھی زیادہ دے دیتا ہے، تو نئی ویرائٹی کے لالچ میں کسانوں نے کچی پکی فصلیں اگانا شروع کر دیں۔ اب جب اس کے ابھی ٹریڈ سیٹل نہیں ہوئے نا پورے اس کے خواص، تو اس پہ کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہو گیا، تو یہ انفارچونیٹلی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی میڈیا میں خبریں ہیں کہ حکومت نے اجازت دے دی۔ کاٹن کا بیج پہلے تو ہمارا سارا مقامی تھا کہ باہر سے بھی منگوا لیا جائے، تو اس سے امید ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن بیج ہے، ان سے اس میں بہتری کی۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی، تھینک یو۔